ایک بستی میں ایک عورت بڑی صالح، عبادت گزار اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، بہت اچھے سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیا عورتوں پر اس کی نظر پڑی اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر برے لوگوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا، اور اس کی سوسائٹی میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اور اوباش نوجوان اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کے جائیداد فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسرے کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو اچھا کھانا تیار کر دیتی تھی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہیں آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی آدمی دروازے پر آ کر دستک دیتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے کہ میری محبت تبھی آپ سے رہے گی کہ آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لے آؤ، اس طرح وہ فرمائش بھی پوری نہیں کرے گا اور میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی کہ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے تک تیار ہو گیا۔ لڑکے نے خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، اپنے بیٹے کا منہ چوما، سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت شخص نے پہلو سے خنجر نکالا اور ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ جب وہ لڑکا ماں کا دل لے کر بدکردار عورت کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا اور کہا، جس چیز کی تم فرمائش کر رہی تھی لو یہ حاضر ہے۔ اس عورت نے کہا، آج میرے کہنے پر تو نے اپنی ماں کا دل نکال لیا، میں کیسے یقین کر لوں کہ کل کسی اور کے کہنے پر تو میرا دل نکال لائے گا؟ اس لیے یہاں سے دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس لڑکی نے لڑکے کو دھکا دیا تو لڑکے کے ہاتھ سے ماں کا دل نیچے گرا اور دل سے یہ آواز آئی کہ بیٹا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟